اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ تجویز کی ہے، یہ ان کا علم ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو دیکھنے کے لیے آنکھ تجویز کی ہے، آنکھ تجویز کی ہے۔ اور یہ بہت 2 تولے کی ہوں گی دونوں آنکھیں، 2 تولے کی ہوں گی، باقی 100 کلو کی ہے۔ مگر 2 آنکھوں کو نکال کر کوئی آدمی دیکھنا چاہے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر اسے دکھا نہیں سکتے، کیونکہ دیکھنے کا ضابطہ ختم کر دیا، اب دیکھنے کا ضابطہ ہی نہیں ہے، تو ساری دنیا کے لوگ اسے دکھا نہیں سکتے۔ سمجھ رہے؟ تو ضابطہ ختم ہو گیا۔ ایک آدمی نے زبان نکال دی 2 تولے کی، 100 گرام کی، اب یہ بول نہیں سکتا، ساری دنیا کے لوگ ڈاکٹر یہ بلا نہیں سکتے، کیونکہ بولنے کا جو ضابطہ تھا ختم کر دیا۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے، تو جو اللہ نے جسم کے اندر جیسے یہ ضابطے رکھے ہیں دیکھنے کے، بولنے کے، سننے کے، اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر وہ کام کرا ہی نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے اللہ نے سارے انسانوں کی کامیابی کا جو ضابطہ ہے وہ دین ہے، دین ہے۔ اس میں کوئی شرط نہیں کہ مالدار کامیاب ہوں گے غریب نہیں ہوں گے، مالدار کامیاب ہوں گے غریب نہیں ہوں گے، یا غریب ہوں گے مالدار نہیں ہوں گے۔ جس کی بھی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا، مالدار ہو یا غریب ہو، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ مالدار ہو یا غریب ہو ناکام ہو جائے۔ اسی لیے دوستو اللہ نے سارے انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے، مگر دین پہ چلنے کے لیے 2 ضابطے ہیں، دین پر چلنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، 2 ضابطے ہیں۔ ایک تو ایمان، ایک ایمان اور ایک علم، عقائد کہو، ایمان کہو، یقین کہو، 2 ضابطے ہیں، یعنی 2 شرط ہیں۔ یہ بغیر ایمان کے دین زندگیوں میں نہیں آئے گا، بغیر ایمان کے زندگیوں میں دین نہیں آئے گا۔ اگر آ بھی گیا اور دین میں علم نہیں ہے تو وہ ناقص ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی کے پاس ایمان ہے اور وہ دین میں علم نہیں ہے، علم کے تحت میں دین نہیں ہے، تو وہ دین ناکام، ناقص ہے، ناقص سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر عمل بھی صحیح ہے اور دین یعنی ایمان ناقص ہے، اس میں شک ہے، اس میں خرابی ہے، تو وہ بالکل ہی بیکار ہے۔ اسی میں دوستو یہ 2 چیزیں شرط ہیں۔ تو میں ایک چیز، ہم جو جہاں آئے ہیں یہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اللہ کی مخلوق بہت سی نظر آتی ہے، اس کے تجربے بھی ہوتے ہیں اور اس کے مشاہدے بھی ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے کمالات اظہار میں تو ہے، اظہار میں تو ہے، مگر وہ سمجھ میں مذاکرے سے آتے ہیں، مذاکرے سے آتے ہیں۔ اس لیے زمانے سے انبیاء کا سلسلہ ہے، جب انبیاء آتے مذاکرہ کرتے، جب یہ نظام سمجھ میں آتا کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ، اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ ہاں اس کا بڑا نظام ہے، خود اپنا جسم ہے، ایک ایسا عجیب جسم ہے، سمجھ میں نہیں آتا بغیر مذاکرے کے۔ انبیاء علیہ السلام آتے اور وہ اللہ کی ذات کا مذاکرہ کرتے، توحید کا مذاکرہ کرتے، تو بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ اس کا پیدا کرنے والا وہی ہے، تسلیم کرتے تھے۔ تو اسی ہمارا بھی عزمے کو جو دعوت کی محنت سے کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم الفاظ کا اس طرح مذاکرہ کریں کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کسی حد تک، کسی حد تک، اور تسلیم کرنا ہے انتہا تک، انتہا تک ہم تسلیم کرتے ہیں، وہی کرنے والا وہ یہاں تک محدود ہے۔ اس کو تسلیم یہ کرنا ہے کہ پوری کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے وہ انتظام کر چکا ہے ہر مخلوق کا، ہر مخلوق کا۔ اس کے لیے مذاکرہ ہے، ہم نے کسی حد تک اس کو تسلیم کیا اور اس کو مکمل حد تک تسلیم کرنا ہے، یہاں ہمارا فرق ہے۔ اس کے لیے دوستو یہ مذاکرہ ہے، تو میں ایک مذاکرہ کروں گا تھوڑا سا۔
اللہ کی 99 صفت ہمیں بتائی ہیں علماء والے. 99 صفت یعنی اللہ کے کمالات، اللہ کے کمالات. اس میں ایک صفت علم ہے. اللہ کی ایک صفت علم ہے. پھر غور سے سنتے رہے. اللہ کی 99 صفتوں میں سے ایک صفت علم ہے. ایک صفت علم ہے. اور سے سننا، علم کہتے ہیں جو کچھ بھی کائنات میں ذرے سے لے کر اور بڑی سے بڑی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے یا کریں گے، ہمیشہ وہ ان کا علم ہے. علم نہیں، وہ ان کا علم ہے. علم اور سے سننا بات کو، جو ذرے سے لے کر جس کا وجود ہو گیا ہے، بڑی سے بڑی مخلوق اور جو اظہار اور ہوگا آگے ہمیشہ، وہ ان کا علم ہے. ان کا علم ہے، ان کا علم ہے. دیکھو ایک بات بیچ میں کہہ دوں، اطمینان کا نام ایمان ہے. جو آدمی اللہ پر مطمئن ہو جائے وہ ایمان ہے. جو آدمی اللہ پہ مطمئن نہیں ہے اس کا نام ایمان نہیں ہے. اس کا نام ایمان نہیں ہے. اور اطمینان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان کے کمال صفات جیسی ہے ایسا جب تک اس کا مذاکرہ نہ ہو. ایسا اس کا مذاکرہ نہ ہو. ایسا اس کا مذاکرہ نہ ہو. تو اللہ کی صفت میں علم ذرے سے لے کر اور جو بھی بڑی آج ہے موجود اور ہمیشہ پیچھے کچھ ہوا آگے تو کچھ ہونے ہوگا، جو بھی اللہ پیدا کریں گے وہ ان کا علم ہے. پہلی بات تو یہ ہے. بھائی غور سے سن لیں، سو رہا ہے، سو بڑے اس لیے ٹائم بھی نہیں رہتی ہے. ان کا علم ہے. غور سے سنا بات کو، یہ اللہ کا علم ہے. علم جدا نہیں ہوا کرتا، علم کا اظہار ہوا کرتا. اللہ کا اس کی صفت ایک علم ہے تو علم جدا نہیں ہوا کرتا، اظہار ہوا کرتا. علم جدا نہیں ہوتا، اظہار ہوتا ہے. جیسے اللہ خالق ہے تو انہوں نے جو پیدا کر دیا تو یہ نہیں کہ ان کی تخلیق کی وہ قوت ختم ہو گئی. تخلیق کی قوت وہی ہے مگر اظہار ہوا کرتا. اللہ کی ہر صفت کا وہ کم نہیں ہوتی. یہ ہماری وہ ہے. میں تھوڑی دیر لباس رکھوں، ایک چھٹا 1 کلو وزن لے کر تھوڑی دیر میں ڈھیلا ہو جائے گا، نیچے جانا شروع ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ جو تصور ہم کسی مخلوق کے لیے کر سکتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. وہ اللہ کے لیے ہے. جو تصور تابع جوان تھا بوڑھا ہو گیا. یہ جوان تھا بولو، پہلے دانت سے پھر دانت آ گئے، پھر دانت چلے گئے، آئے تھے چلے گئے. کوئی ایک ذرہ برابر بھی صفات الہیہ میں کوئی چیز تصور میں نہیں لا سکتے. تصور میں کچھ ہونا. یہ جس کی گردن ہل رہی ہے یہ ہاں سمجھ رہے نہیں سمجھ. تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علم ہے تو علم ذات سے جدا نہیں ہوا کرتا. ہمارے ذات سے روح نکل جاتی ہے، ہمارے ذات سے قوت نکل جاتی ہے، ہمارے ذات سے ذہن کی صلاحیت نکل جاتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفاتیں ہیں وہ نکلتی نہیں ہے. اظہار ہوتا ہے. اظہار ہوتا ہے. علم بات سمجھ رہے. دوسری چیز جتنی بھی حاجتیں ہیں غور سے سنتے رہنا. اطمینان قلب جب تک صفات الہیہ کا جیسے وہ ہے ایسا کچھ نہ کچھ مذاکرہ نہ ہو یہ ایمان والا مطمئن نہیں ہو سکتا. ایمان والا کہلائے گا مگر شک میں رہتا ہے، شک میں رہ جائے گا، شکوں میں مٹ جائے. جتنے انسانیت کسی مخلوق ہے ان کے جتنی مزاج ہیں وہ بھی ان کا علم ہے. وہ بھی ان کا علم ہے. سمجھتے تھے نا؟ اللہ کرے یہ ذہن میں آئے. وہ بھی ان کا علم ہے. وہ بھی ان کا ایسا نہیں کہ شیر کا مزاج اللہ کے علم میں نہ ہو. تخلیق ہے اس مزاج کی. سب چیز کی تخلیق کی گئی ہے
یہ ان کا علم ہے، ان کا علم ہے۔ ان کی حاجتیں ذرے سے لے کر جو بھی کچھ ہے وہ بھی ان کا علم ہے، وہ بھی ان کا علم ہے، علم ان کا علم ہے، علم بھائی سمجھ رہے؟ ہاں، ہمیشہ جو بھی ان کی حاجتیں ہیں سمجھتے ہیں نا، وہ اسی نے رکھی ہے، وہ ان کا علم ہے، وہ مکمل جیسے خالق ہے وہ ان کا علم ہے یہ، تو انہوں نے اس کو مکمل تخلیق کیا ہے، ناقص نہیں، اور پھر آسا نے کہہ دیا کہ ہم نے یہ اثر کرنا ہے، علم ہے ان کا، سمجھ رہے؟ مکمل، تو جو مزاج ہے وہ بھی ان کا علم ہے، مکمل ہے، حاجتیں جو ہے وہ بھی ان کا علم ہے، مکمل ہے، ان کا انتظام بھی ان کا علم ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں الزام نہیں، اعلان، الزام تو کمزور کیا کرتے ہیں، الزام تو کمزور کیا کرتے ہیں، اور ہے نا مکان بنانا ڈھیر کر رہے مٹی کا، اس چیز کا اور چیز کا کمزور کرنے، سردی آنے سے انتظام کرنے، قادر کا اعلان ہوا کرتا ہے، انتظام نہیں ہوا کرتا، قادر کا اعلان ہوا کرتا، انتظام نہیں ہوا کرتا، انما امرہ اذا اراد، اعلان ہو گیا، سارا ہو گیا، پہلا سب ہو گیا، اعلان ہوتا ہے، کمزور ایمان ہوتا، کمزور چیز جو ہوتی ہے وہ الزام کرتی ہے، جو قوی ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے، علم ہے۔ تو میں ایک بات کہہ کے پھر تھوڑا سا ٹھہر، تھوڑا سا ٹھہر، صفات الہیہ، صفات الہیہ اسباب حیات ہے، اور سے سنیں گے، صفات الہیہ اسباب حیات ہے، مخلوق کی حیات کا اسباب نہیں، مخلوق کی حیات کا اسباب نہیں ہے، مخلوق بولو، مخلوق کی حیات نہیں ہے، صفات الہیہ یہ اسباب حیات ہے، عقائد یہ ہے، ایمان یہ ہے، ایمان یہ ہے۔ تو میں ایک بات کہہ رہا تھا، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے، یہ اللہ کا علم ہے، علم، سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اللہ ستار ہے، ان کا یہ علم ہے، ان کا کیا ہے؟ ستار کہتے ہیں چھپا دینا، یہ 300 ہے، 3 لینس ہے، آخری دنیا گھر پہ سوچتی نہیں کیا ہو رہا ہے، فکر ہو رہی ہے، اللہ کا کیسا کرم ہے، اثر میں سو جاتے ہیں، 12 بجے تک نیند نہیں آتی۔ دیکھو جس دین کی باتوں میں اتنا اثر ہو تو پھر دین میں کتنا ہو، مولانا سن بھی رہا نہیں پھر بھی سو رہا ہے، میں جو سمجھ لے گا، سن بھی نہیں رہا ہے، اتنا سکون مل رہا پھر بھی سو رہا ہے، دنیا میں سب کچھ مل رہا پھر بھی نیند نہیں آ رہی، سب گولی کھائی جا رہی۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرما دے، میں نے چند اوپر سے باتیں کہی، تخلیق، ان کی حاجتیں، سمجھے نہیں سمجھے، ان کا مزاج ہمیشہ کا انتظام، ان کا وہ اعلان ہے، وہ دوسری پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے وہ اسی مخلوق کے مزاج، حالات، ان کی چاہت، ان کی بقا سب سامنے رکھ کے تجویز کیا ہے، سمجھتے ہیں؟ اگر دین میری زندگی میں آ جائے تو شیر آپ کی غلامی کرے گا، یاد رکھنا رہے گا، جس نے شیر کو پیدا کیا ہے، اپنا اس کا علم ہے، تو ان کے تمام چیز پورے نظام کو کنٹرول میں لینے کے لیے اس کا خلیفہ، یہ خلیفہ کی صفت کب ظاہر ہوگی، کب ظاہر ہوگی؟ تو یہ جو تجویز کیا ہے یہ اللہ کا علم ہے، کیا ہے بھائی؟ سن رہے نا، سن رہے، سوچا نہیں رہے ہر کوئی، تخلیق جتنوں کی ہے، ان کا مزاج جیسا بھی ہے، ان کی حاجت جتنی بھی ہے، اور ہمیشہ کی حیات، یہ ان کا علم ہے، کیا ہے؟
کوئی خود بخود نہیں ہے کسی کی، خود بخود نہیں ہے کسی کی، یہ پیدا کی گئی ہے۔ تو دین جو تجویز کیا ہے یہ سارا ان کا علم ہے، اس علم میں چلنے کے لیے یہ دین تجویز کیا ہے۔ دین تجویز کیا ہے، سمجھتے ہیں؟ دین تجویز کیا ہے۔ اگر دین زندگیوں میں آ جائے ہر چیز آپ کی غلامی کرے گی، ہر چیز آپ کی غلامی کرے گی، ہر چیز بولو، کیونکہ اس کو 3 خطاب دیے ہیں۔ کیا کیا خطاب دیے؟ یہ عبد ہے، کیا ہے؟ انسان کو عبد قرار دیا، عابد یہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ دوسرا اس کو خلیفہ قرار دیا، تیسرا یہ نبی کا نائب ہے، نبی کا نائب ہے۔ اور زمین گلوں کا مظہر ہے، زمین گلوں کا مظہر ہے، یہ انسان صفات الہیہ کا مظہر ہے، یہ انسان صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ اور دین جو ہے یہ اظہار کے لیے یعنی سلیقہ ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ دریا میں گھوڑے چلے پل کے بغیر، ضرورت نہیں کہ پہلے پل بناؤ، یہ خلیفہ ہے۔ آگ میں رہے آدمی، جی ہمارے یہاں سب کتنے فون جائیں گے، لفظر فارم بریگیڈیئر فون پہ فون جائیں گے، وہاں کوئی فون نہیں تھا۔ اور یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ کہا کہ جاؤ تمیم داری اس کو واپس کر کر آؤ۔ دریا میں دعا نہیں مانگی کہ اللہ پانی دے دے، دریا کو آرڈر دیا جائے گا۔ یاد رکھو دعا ترغیب میں ہے، ایمان کے بعد دعا کی حاجت نہیں رہتی، دعا ترغیب میں ہے، ایمان کے بعد دعا کی حاجت نہیں رہتی۔ اللہ کی 99 صفاتوں کو تسلیم کرنے کے بعد اب کوئی دعا نہیں ہے، مانگ لو، ترغیب ہے، بندہ ہے، اپنی بندگی کو ظاہر کرے، حاجت نہیں، حاجت نہیں۔ اللہ اللہ بولو، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، اللہ علیم ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہم، اور زمین کا پیدا ہوئی، پیر لیے ہے تو زمین چلنے کے لیے زمین کا پیدا ہوا، ہمیں آنکھ دی ہے اب، اور سورج کا پیدا ہوا، ہمیں پمپ رکھا ہے اب، ہوا کب پیدا کی؟ یاد رکھنا، علیم اور قادر جو ہوتا ہے وہ وقت پر کچھ نہیں چاہتے، ارادہ کر چکے ہوتے ہیں، وہ ارادہ کر چکے ہوتے ہیں، ارادہ کر چکے ہوتے ہیں، پہلے انتظام کرتے ہیں پھر تخلیق کرتے ہیں۔ تخلیق ہی وجود ہے اس کا کہ پرورش ہو گئی، تخلیق ہی وجود ہے اس کا ہے کہ پرورش کا اعلان ہو گیا، ہمیشہ کی پرورش ہو گئی۔ اللہ کرے، اللہ کرے۔ تمہیں کہہ رہا تھا اللہ نے دین جو تجویز کیا ہے تمام مخلوق ان کا علم ہے، اور اسی علم سے یہ دین تجویز کیا ہے۔ ساری دنیا کے انسان اگر دین لے آئے تو اس کا جو ارادہ ہے، خزانہ نہیں کہو، اس کا جو ارادہ ہے خزانہ کو وجود میں لاتا، اس کا جو ارادہ ہے خزانہ کو وجود میں رکھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہم نے جو دین چھوڑا ہے یہ ساری کمزوریاں نہیں، دین چھوڑا، ایمان کے مذاکرے نہیں، جب ایمان کے مذاکرے نہیں رہے تو ایمان میں شک ہو گیا، تو احکام ختم ہوئے۔ اب احکام بس ایک میں بات تھوڑی سی کہہ کے، ابھی میرے 5 منٹ باقی ہے، تشکیل کی میں ایک بات کہتے بس کرنا پڑا۔
اللہ سمجھ دے جی. اللہ نے ہر حکم میں ایک وعدہ رکھا ہے. ہر حکم میں حکم دیا ہے ہم کو, وعدہ رکھا. وعدہ کسے کہتے ہیں؟ بولو جی. یا ایھا الذین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو, ہمارے دین کی مدد کرو, ہم تمہاری مدد کریں گے. ہر حکم میں ہے ہر, سمجھتے ہیں نا. حالانکہ ایمان کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کے بعد وعدے کی سرجن کو سمجھنے کے بعد, میں نے بولا نا, سرجن کو سمجھنے کے بعد اس کا کوئی سرجن کا کوئی کیس ناقص نہیں ہوا تو پیش کر دیتا, کاٹنے کہیں سے بھی کاٹ. سرجن کو تسلیم کرنے کے بعد پھر میں مریض لب کسائی نہیں کرتا, جہاں سے چاہے کاٹ, ایسے کاٹ یا ایسے کاٹ, اور جتنا کاٹ. ایک سرجن کو تسلیم کر کر اور ایک اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں. اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد میں بولو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ دے دے. آج گنجائش کیوں ہے, ہم اسے سمجھے ہی نہیں, سمجھے ہی نہیں ہے. ایک بات کرنا, ارے جب ہم تھے نا دیندار ایماندار تو شیر بھی پہچانتا تھا, شیر بھی پہچانتا تھا. اور آج تو ہمارے محلے کے کتے نہیں پہچانتے. میرے سے ایک ساتھی بولا, بابا جب فجر کی نماز کے لیے ہم آتے تو کتے بھونکتے ہیں, میں تو پہچانتے اللہ والا ڈپلیکیٹ جا رہا. سچ. ورنہ ایک وہ زمانہ تھا, وہ بزرگ تھے, وہ اصحاب تھے کہ کان پکڑ کر کہنے سنا لوگوں کا راستہ روکنے کا چاہیے سے. دین کی جو تجویز ہے تمام کائنات کے مزاج اس میں رکھ دیے ہیں. ظالم کا مزاج اس میں موجود ہے, سمجھ لیں نا. بمبوں کا علاج اس میں موجود ہے, ہر چیز کا علاج دین میں. اللہ تو علیم ہے, بولو ان کی تو صرف علم ہے, ان کو آج کے زمانے کا علم ہی نہیں سکا. اس لیے دوستو سب ارادے کرو انشاءاللہ کہ ہم دین حاصل کریں گے, اللہ کی ذات کو بھی حاصل کریں گے. کیا کتنی بڑی قربانی دی جائے. اب اس میں بولے آپ کون کون تیار؟ اچھا کل سے تیار ہیں, ابھی سے ہاتھ اٹھاؤ. لو جی, ارے اب تو بہت کم اٹھے, اب تھوڑے اٹھے تھوڑے. اچھا جنہوں نے نہیں اٹھائے وہ کب سے تیار ہے؟ چلو ایک مہینے بعد کا بتاؤ, وہ اٹھانے ہیں. سب تیار, لکھو. میں وہ ساتھی جو بھی ارادہ کرے وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائے. کل سے